بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب احسن ظفر بختیاری صاحب، پروفیسر صاحبان بھی بیٹھے ہیں، طلباء بھی بیٹھے ہیں، سبھی بہنوں اور بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز کو خود آلودہ کر لیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں نتھرا و پانی پلانے کا کہا تھا۔ یہ درخت اگائے تھے، یہ 2 دنوں میں ساری کائنات بنائی تھی، لیکن ہم نے ہر چیز کو خود آلودہ کر دیا۔ ہم اسلام آباد کی بات کریں تو اسلام آباد 2-3 حصوں میں تقسیم ہے، بلکہ پورے ملک میں آپ جہاں چلے جائیں، جو کینٹ ایریا ہوگا وہ سرسبز ہوگا، اور باقی شہر اس طرح لگے گا جیسے کوئی جلا کے کسی رہا۔ اسلام آباد کا بھی ایف سیکٹر دیکھ لیں تو سارا سرسبز ہوگا، کیونکہ سی ڈی اے کے 8,000 ملازمین صرف ایف سیکٹر میں لگے ہوں گے، کیونکہ ہمارے بیوروکریٹ نے وہاں پر یہ وہ ناانصافی ہے جو ہم اپنے آپ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ان افسران کو یہ نہیں پتا کہ جو باقی شہر ہے اس میں جو لوگ رہتے ہیں وہ بھی اس ملک کے شہری ہیں، وہ بھی اسلام آباد میں رہتے ہیں، وہ بھی ٹیکس دیتے ہیں، لیکن افسران نے چونکہ ایف سیکٹر میں رہنا ہے اور کینٹ ایریاز میں رہنا ہے، تو اس لیے باقی ملک کی کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک کرنے کی۔ یہ بڑا المیہ ہے۔ یہ میں آپ سے، یہ جو نوجوان ہیں یہ جو آواز نکالیں گے، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس سے یا سارا پاکستان ایک جیسا ہو جائے گا اور ناانصافی ختم ہوگی۔ حالت ہماری یہ، ہم دن تو منا رہے ہیں۔ میں شکریہ بختیاری صاحب کا، ہماری جو کلائمیٹ چینج کی منسٹر تھی ان کو یہاں ہونا چاہیے تھا، ان کو یہاں بات کرنی چاہیے تھی کہ انہوں نے آج تک کیا کیا ہے اس کے لیے۔ سیوریج ملا پانی دنیا میں سیوریج سسٹم جو ہے اس کی لمٹ 25 سال سے زیادہ نہیں ہے، 25 سال بعد اس کو ریپلیس کرتے ہیں۔ 60 سال سے زیادہ ہو گئے اسلام آباد کو بنے، مجھے کوئی بتائے کہیں انہوں نے اس کو ریپلیس کیا ہو۔ یقین کریں، میں نے اگلے دن جو ہمارے واٹر کے انچارج ہیں اسلام آباد کے ڈی جی صاحب، ان کو پانی کی بوتل بھر کر بھیجی ہے کہ یہ سیوریج مکس پانی لوگ پینے پر مجبور ہیں، یہ میں آپ کو بھیج رہا ہوں، دیکھ لیتا۔ تو یہ کون ٹھیک کرے گا؟ کون آئے گا؟ کدھر سے آئے گا کہ وہ سارا کچھ ٹھیک کر دے گا؟ ہاں، جس کا گھر نالے کے کنارے پہ آ جائے نا تو وہ سی ڈی اے میں درخواست دیتا ہے صرف اس جگہ پہ قبضہ کرنے کے لیے کہ مجھے جگہ مل جائے، میں سرسبز کر دوں گا سارا۔ تو باقی سارا ملک مشکل میں ہے۔ بات کر رہے تھے پروفیسر صاحب کہ اس ملک کا زمیندار، اس ملک کا دکاندار، اس ملک کا صنعت کار خوشحال نہیں ہوگا تو ملک خوشحال نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ کیوں؟ اس وقت حالت یہ ہے کہ ملک کا دکاندار اتنا مشکل میں ہے کہ اس سے اپنے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، اس لیے نہیں ہو رہے کہ عوام میں سکت ہی نہیں ہے خریداری کی۔ پھر کسان کو آپ نے دیکھا کہ اس نے گندم اگائی تھی، لیکن ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ اس نے اگائی ہے، ہم نے باہر سے منگا کے اپنی جیبیں بھر لی، لیکن اس کو ہم نے خوشحال نہیں کیا، اس کو برباد کر دیا۔ میں چونکہ کسان کا بیٹا ہوں، ان چیزوں کو سمجھتا ہوں کہ جتنے ہو سکتا ہے مجھے خدشہ ہو چلا ہے کہ اگلے سال وہ کسان گندم اگائے ہی نہیں ہے۔ وہ اتنا غصے میں ہے کہ وہ کہتا ہے میں صرف اتنی گندم اگاؤں گا جو میرے گھر پہ پوری ہوگی، میں دیکھوں گا پھر کہ یہ گندم کا کرتے کیا ہے۔ تو یہ ظلم ہے اس ملک کے ساتھ۔ صنعت کار کی یہی حالت ہے۔ اتنی، جیسے بختیاری صاحب نے کہا کہ وہ بجلی اتنی مہنگی ان کو دے رہے ہیں کہ وہ کوئی چیز بنانے کے لیے تیار نہیں، اگر وہ بناتا ہے تو اتنی مہنگی ہے کہ آج اس کو اپنے اخراجات پورا کرنے کے لیے بھی اس کو مشکلات ہو رہے ہیں۔ ہمیں پتہ چل رہا ہے ہمارا سی پیک بن گیا ہے اور 1 کروڑ یاجوج ماجوج یہاں آ جائیں گے تو شاید ہم، لیکن ہم اتنے بدقسمت ہیں کہ ہم نے موٹر وے بنائی اور اس کے ساتھ اگر آج سے 20 سال پہلے ہم انڈسٹری کا جال بچھا دیتے تو ہمیں کسی سی پیک کی ضرورت نہیں تھی، ہم خود سی پیک کے یار ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہم صفائی کے لیے جو صفائی کرنی ہے، ہم نے ملک کا کچھ حصہ صفائی کے لیے بھی ترکی والوں کو ٹھیکے پہ دے رکھا ہے، ہم صفائی بھی نہیں کر سکتے۔
ہم جھاڑو نہیں پھیر سکتے، باقی ہم کیا کر سکیں گے؟ تو یہ پچھلے میئر صاحب نے 4 ارب کا ٹھیکہ دے دیا صفائی کے لیے، میں جا کے ان کے گلے پڑ گیا، میں نے کہا میئر صاحب خدا کا واسطہ یہ پیسے آئیں گے کہاں سے؟ آپ ہمارا خون چوسیں گے، ہم صفائی بھی نہیں کر سکتے۔ 8000 ملازمین، سی ڈی اے کے چیئرمین صاحب نے، میں ایمانداری سے طلباء کے ذہن میں ہونا چاہیے، 8000 ملازمین کے لیے سی ڈی اے چیئرمین نے کہا 18000 ٹوٹل ہیں، 8000 کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے وہ کہاں کام کرتے ہیں، آپ اندازہ لگائیں۔ وہ تنخواہ لیتے ہیں سی ڈی اے سے لیکن پتہ نہیں ہے کس کے گھر کام کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ جب باہر نہیں ہوں گے، ہم ملک کے لیے جب تک مخلص نہیں ہوں گے، اللہ کی قسم ہم ملک کو نہیں سنوار سکتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں بڑا خوبصورت پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان میں نے تمام مخلوقات سے تمہیں سونا اور اچھا بنایا ہے، تیرا ناک، تیرے کان، تیری آنکھیں، تیرے دانت ایسے سونے جگہ پہ لگائے ہیں جہاں اچھے لگتے ہیں، تجھے 2 ٹانگوں پہ کھڑا کیا ہے، تیری جسامت کو معتدل بنایا، تو ڈہتا گرتا نہیں ہے، تجھے شعور بھی دے دیا ہے، تو نے اچھا کیا کرنا ہے، برا کیا کرنا ہے، فیصلہ تو نے کرنا ہے۔ میرے نوجوان، یہ بچے، میں ایک چھوٹی سی مثال دوں، شاید کسی نے دیکھا ہو جنازوں پر میں کیپٹن کوک تھا، اس کے بعد میں بھی بیٹھا تھا، میرے ساتھ ایک فیملی بھی تھی اور بھی کھڑی تھی بڑی گاڑی میں، تو میری بچی 4 سال کی تھی، اس فیملی نے برگر کھا کر وہ سارا گند باہر پھینک دیا، تو میں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ ان کو بتانا ہے بیٹا آپ جائیں اس شاپر میں ساری چیزیں ڈال کے اس ڈک میں ڈالنا ہے۔ جب بچی ڈال رہی تھی، آپ یقین کریں جب وہ بچی ڈال رہی تھی میری، وہ پوری فیملی نیچے آ گئی گاڑی سے اور انہوں نے ہم سے معافی مانگی کہ اللہ ہم ایسا نہیں کریں گے۔ یہ وہ چیزیں ٹھیک کرنے والی، آپ کبھی بھی برا نہ منائیں، کوئی گند پھینکتا ہے تو آپ کھڑے ہو کے اٹھا لیں، تب یہ ملک سنورے گا۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، پاکستان زندہ باد۔